السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں جناب۔ اس سے پہلے کہ ہم ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کر دیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز ہمارے اس پروگرام کو جن ہمارے بہن بھائیوں نے جو ہے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اس کے جو گھنٹی کا بٹن آ رہا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی آئندہ میں ویلاگ بناؤں گے، جو بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو اور مزہ آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کریں گے، اور اگر لائک کر دیں گے تو اس پہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ تو پھر اور بھی مزہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ آخر تک سن کر اگر اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، کچھ کمنٹس ہمیں آئے تھے ہمارے پروگرامز کے بارے میں، جس طریقے سے آپ ہمارے تک اپنے تاثرات پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید بہتر سے بہتر پروگرام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب آج چلتے ہیں، کچھ موضوعات تو بہت سارے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں، لیکن آج میں صرف دو ہی موضوع کو جو ہے پک کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ جو آج کل شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورے پر ہیں، تو وہ ان کا دورہ کیسا چل رہا ہے یہ دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ کل یہ مطلب کہ جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی عامر خان صاحب جو ہے وہ گئے ہیں اور ایک جنازے میں شاہ فیصل کالونی میں، اور ان کے ساتھ وہاں پر کچھ بدتمیزی وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ بھی ذرا دیکھیں گے آخر ایسا کیوں ہوا، اس پر تھوڑا سا میں آپ کو اس میں پیش کروں گا۔ تو جناب یہ ہے کہ میں کچھ یوں کہہ دوں کہ بھئی آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے بہت زبردست طریقے سے دم دم مست قلندر ہو رہا ہے، اور شہباز شریف کے چاہنے والے ان کے شنگھائی اجلاس کو، جہاں وہ اس وقت اجلاس میں گئے ہیں، جہاں پر مختلف ممالک کے لوگ موجود ہیں، جہاں پر ہندوستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، جہاں پر ترکی کے صدر بھی وہاں موجود ہیں، جہاں پہ ایران کے صدر ہیں، آذربائیجان کے صدر ہیں، وہاں پر ازبکستان کے صدر ہیں، پھر رشین صدر ہیں، چائنا کے صدر ہیں، تو یہ شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی جو فوٹیجز ہیں وہ جو آ رہی ہیں، ان سے جو ان کے مخالف ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس اجلاس کو جو ہے بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے ناقدین انہیں نہ جانے کن کن القاب سے نواز رہے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے نا، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، جو میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں اس وقت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی میجورٹی عوام میں کھو چکے ہیں، ان کے اتنے گندے راز دنیا پہ افشاں ہو چکے ہیں کہ عوام ان پر بھروسہ نہیں کرتی، ٹرسٹ نہیں کرتی، اور اسی ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اب انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے، احساس کمتری کا، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو پیچھے سے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو امپورٹڈ حکومت کے جو سہولت کار تھے جو ان کو لے کر آئے حکومت میں، اب انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے سے ہٹا لیا ہے، اور یقیناً انہیں ہٹانا بھی چاہیے تھا، چونکہ ملک اس وقت بڑے دو رائے پہ کھڑا ہے۔ تو وہ ایک کمال کر دیا فوٹوگرافر نے کہ اس نے ایک کلر فوٹو جو ہے شہباز شریف کی کھینچی ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کالی ہے، اور سارے کے سارے متوجہ ہیں یوں کر کے جیسے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت ہی بڑے سائنسدان ہوں۔ تو بہرحال بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں دیکھو جی کتنی عزت ہوئی، اور پھر ایک ان کا وہ بھی چل رہا ہے کہ وہ جو ان کا مائک ہٹ گیا ہے تو وہ مائک بار بار وہ لگا رہے ہیں، اور پوتین صاحب جو ہے ہنس رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ شہباز شریف جان بوجھ کے بھی پیچھے رہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو امریکہ کی ایما پر آئے ہیں، اب جب امریکہ کی ایما پر آئے تو وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بلاک بنا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، جس میں چین ہے، رشیا ہے، یہ سارے ہیں۔ اب یہ بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لینا چاہتے، چونکہ اگر یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو وہ ان سے بھی ڈیمانڈ کریں گے، جبکہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی زیادہ قدر کی جا رہی ہے وہاں پر۔ رشیا کی جو صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوڈ کے ممبر تھے، 4 جو ممالک کی جو تنظیم بنی تھی کوڈ، اس کے یہ ممبر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے رشیا سے اس ٹائم میں آئل خریدا جب ساری دنیا نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی۔ اب ایک میں چیز آپ کو اور بتاؤں،
کہ رشین صدر نے جو ہے شہباز شریف کو یہ آفر کیا کہ جی ہم آپ کو تیل دیتے ہیں، ہم آپ کو ویٹ بیچتے ہیں، گندم دیتے ہیں۔ اب یہاں آ کر ان کی پھسوڑی پڑ گئی ہے کہ ابھی یہ کیا ہوا، ہم ان سے مانگتے، اس سے پہلے انہوں نے خود ہی ہمیں آفر کر دی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اب تو پہلے تو عمران خان صاحب کہتے تھے ہم لیں گے، اب تو روسی صدر نے آفر کر دی ہے، تو آپ لیں نا، پھر سستا لیں اور حکومت کو دیں۔ جبکہ ان کے جو ناقدین ہیں دوسری طرف، وہ انہیں نہ جانے کن کن القابات سے نواز رہے ہیں، کوئی آئنسٹائن کہہ رہا ہے، کوئی ارسطو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور بڑے عجیب و طریقے سے جو ہے ان کی جو ہے چنگی طرح ہو رہی ہے۔ بس میں بے کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں اور آگے سین اور باقی جتنے بھی الفاظ ہیں اردو کے وہ آپ خود ملا لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا جی۔ اچھا جی، ایک دورہ ہمیں سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی یاد ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی یاد ہے، جہاں کس شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا، کتنی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم کا، اینڈ دس از دا سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین elected and selected? You know very well. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ How can I explain? How can I tell you? I don't have the word. Please try to understand. This is absolutely beggar prime minister, not a prime minister, crime minister. Sorry. اچھا جی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں ہمارا عمران خان اور کہاں یہ کلو تیلی۔ بہرحال اب دیکھنے کی بات یہ، میں سیدھی سی بات یہ کہوں، اگر برا نہ مانے آپ، تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ عوام میں اپنا اثر و رسوخ کھو چکے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ گزرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مریم کا چاچا چور ہے، کوئی کہتا ہے مریم کا پاپا چور ہے۔ یعنی جس طریقے سے رب العزت نے ذلت آپ کے نصیب میں بخش دی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ مجھے مصطفی صاحب یاد ہے، فیصل آباد کے جو عالم دین ہیں، جب ممتاز قادری کے جرم میں جو ملوث تھا، مصطفی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، تمہیں اللہ اس کی ذات دیکھے گی جو تم نے اس کے سونے نبی کے چاہنے والے کے ساتھ کیا ہے۔ اور مجھے ایگزیکٹلی وہ لفظ آج تک یاد ہے، وہ مووی میں نے وہ کلپ آج تک سنبھال کے رکھا ہے، اور خدا کی قسم اس دن کے بعد آپ دیکھیں، جس صدر پاکستان نے، میرا اپنا سگا رشتہ دار تھا صدر پاکستان ممنون حسین قریشی، جو چھپاتا تھا کہ وہ قریشی ہے، ممنون حسین قریشی میرا اپنا رشتہ دار، اپنا بلڈ کہہ لیجئے میرا، جس کمبخت نے دستخط کیے تھے جب وہ مرا تھا، اس کی میت کے اوپر جو ہے گنتی کے 2-4 لوگ تھے، کوئی جانا ہی پسند نہیں کر رہا تھا اس کی میت کے اوپر، جس نے دستخط کیے تھے۔ اور قادری صاحب کو جو آرڈر کروایا تھا وہ نواز شریف نے کروایا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں نواز شریف دربدر ہے، اس کی اولاد دربدر ہے، اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی سے کسی کو بچ نہیں پائے گا جس نے بھی ظلم کیا ہے۔ ایک دوسرا ظلم اور میں بتاتا ہوں، یہ دوسری ایک کہانی ہے، اس میں بھی بہت بڑا ظلم ہے، کراچی کو پورے کو تباہ کر دیا، کراچی کا فن فلہ ہو گیا۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کہانی کو بھی۔ یہ کہانی یوں ہے کہ شاہ فیصل کالونی میں ایم کیو ایم کے جو لاپتہ کارکنوں کی نماز جنازہ کے موقع پر ایم کیو ایم کے سربراہ عامر خان اور کچھ رابطہ کمیٹی کے افراد پہنچے، جہاں پر کارکنوں نے کھل کر دھلائی کی، یعنی کھل کر دھلائی کی۔ اچھا جی، ان کا جو استقبال کیا گیا وہ چانٹوں، گھوسوں، لاتوں، چپلوں اور مغلظات سے بھرپور صلواتیں سنائی گئیں۔ مطلب یہ کہ ایسی باتیں سنائی گئیں کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بڑی مشکل سے عامر خان صاحب اپنے رفقا کے حصار میں رفو چکر ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں آپ، میں ابھی اسی موضوع پر آپ کو ایک کلپ سنوانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں ذرا دیکھتے رہیے گا کہ ایم کیو ایم جب ساتھ چھوڑ رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا،
تو ایک بچہ میری اپنی گلی میں تھا جو کہ چیئرمین تھا MQM سے. میں نے اس کو یہاں سے واٹس ایپ پر کال کی اور میں نے اس بچے کو کہا کہ دیکھو یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ہمیشہ ہم مہاجروں کو یوز کرتی آئی ہے، تو اس لیے کراچی کی جو عوام ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگی کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. یہ آپ کو یوز کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیں گے، یہ ہم سے مطلب نکالیں گے. لیکن میں نے اس بچے کو بھیجی یہ رپورٹ، یہ آڈیو، اس نے پتہ نہیں میری بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. اگر میرا اس موقع لگا بھی، اگر پروگرام زیادہ لمبا نہ ہوا تو میں آپ کو وہ آڈیو ضرور سنواؤں گا اسی آج کے ویلاگ میں. چونکہ MQM جب اچھا آج آپ دیکھیں MQM کے جو سربراہ ہیں، عامر خان کیا تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی ان کی اندرون سندھ میں ان کی بڑی جائیدادیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی ایک جائیداد بھی نہیں چھوڑی، سب کا انہوں نے کلیم کر لیا اندرون سندھ سے. پھر بابر غوری کیا تھے؟ پھر عشرت العباد کیا تھے؟ پھر اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، حسین مہنتی کیا تھے؟ آج کوئی آسٹریلیا میں کسی کے کار بنگلے، کسی کے کاروبار چل رہے ہیں. مرا کون؟ غریب بچہ، مہاجر کا غریب بچہ. مرا کون؟ ایسے لوگ مرے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں رب العزت کا بڑا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوم، جس برادری، جس قبیلے سے میرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قوم، برادری، قبیلے میں 99.99% لوگ تجارتی لوگ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں. تو ہمارے بچے تو زیادہ تر ان کے چکر میں نہیں آئے، لیکن 0.1% ہمارا بچہ ان کے قابو میں آیا. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بچے گئے وہ سب ویل آف تھے، سب کھاتے پیتے تھے، کاروباری لوگ تھے. لیکن جو MQM کے ساتھ آئے وہ کون تھے؟ اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ یہ کہتے تھے ہم مہاجروں کے حقوق کی بات کریں گے، ہم مہاجروں کے لیے کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی اگر MQM اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے باہر آ جائے اور PTI کا ساتھ دے تو میں خدا کی قسم، آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کی عزت بچ جائے گی اور ان کو بہت زیادہ سیٹیں جو ہے کراچی اور حیدرآباد سے مل پائیں گی. تو آئیے، ابھی جیسا میں نے کہا تھا کہ عامر خان کا جو استقبال ہوا تھا، اسی موضوع پر جو ہے یہ ایک رپورٹ ہم سماعت فرماتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے تو اس کو کرٹیسی کے طور پہ ہم لیتے ہیں. تو آئیے گا، آپ بھی سنیے گا. جی جناب، آپ کو ایک تازہ ترین خبر دوں. شاہ فیصل کالونی سے MQM کے کارکن، جو لاپتہ کارکن تھے، اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی میں ہو رہی تھی. وہاں پر MQM کے رہنما عامر خان جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے کچھ اراکین کے ساتھ پہنچے تھے، جس میں عبدالوسیم اور ابو بکر جو ہے وہ بھی شامل تھے. یہ لوگ پہنچے تھے تو وہاں پر ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. میں مزاحمت لفظ یوز کر رہا ہوں، وغیرہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو وہاں پر چماٹے لگے ہیں، چپلیں پڑی ہیں، ان کو جوتے مارے گئے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی MQM کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ عامر خان نے وہاں شرکت کی اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر یہ ہے کہ MQM کے کارکنان نے عامر خان کو جوتے بھی مارے ہیں، چپل بھی ماری ہے اور ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد بڑی مشکلوں سے عامر خان اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے جو ہے وہ کارکنوں کے حصار میں وہاں سے نکلے ہیں. اور کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات سے ہی یہ میسج چل رہا تھا کہ کوئی بھی رہنما MQM کا، کوئی بھی رہنما MQM پاکستان کا، وہ ان نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرے گا. لیکن عامر خان اور یہ دیگر لوگ جو ہے وہ وہاں گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے تو شاید لوگ ہمارا بڑا اچھا ہمارا ویلکم کریں گے، لیکن وہاں پر ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو دیگر کارکنان ہیں ان کی نماز جنازہ تقریباً ادا کر دی گئی ہے. لیکن شاہ فیصل والا واقعہ جو ہے وہ اس ٹائم MQM کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. MQM کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ان کے کارکنان کی لاشیں مل رہی ہیں، بلکہ MQM کو زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اب کارکنان کی جانب سے ری ایکشن آنا شروع ہو چکا ہے. اور MQM کو زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ ری ایکشن، یہ غم و غصہ، اس کی ساری سمپتی جو ہے وہ
کہیں اور جا رہی ہے. اگر وہ والا چیپٹر آن ہوتا ہے یا اس طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے تو ایم کیو ایم کو آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں شدید قسم کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کی دل آزاری کرے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے جو ہے لال رنگ کی جو ہے سبسکرائب کی بٹن جل رہی ہے اس کو کلک کریں اور اسی کے ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے. اور جو بھی نئی نوٹیفیکیشن ہوگی یا جو بھی نیا آڈیو ویڈیو ہم آپ سے یہاں اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.